وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں؟ جی الحمد للہ۔ بڑے دنوں بعد بات ہو رہی ہے، کہاں ہیں بھائی؟ ابھی تو بات ہی نہیں کرتے ہیں آپ۔ کیا حال ہے؟ اللہ کا فضل ہے، الحمد للہ۔ آپ بتائیں، آپ تو بڑے دنوں بعد مصروف، بہت زیادہ مصروف ہیں کیا؟ ہم سے تو بات ہی نہیں کرتے ہیں آپ۔ کیا بات کیا جائے، آپ لوگوں کے پاس نہ دلیل ہے، نہ قرآن ہے، نہ حدیث ہے، کلی پیر بابا ہے۔ ارے صاحب، یہ باتیں کیوں کرتے ہو؟ نہ آپ کے پاس قرآن ہے نہ حدیث ہے، بتائیے تو کیوں بات کیا جائے؟ جب بولو تو امام ابو حنیفہ نے یہ فرمایا، جب بولو تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا۔ ارے کبھی قرآن کھول کر پڑھو، قرآن میں یہ ہے، اللہ یہ فرما رہا، نبی نے یہ فرمایا، کبھی یہ بولو۔ نہیں نہ، ہم نے تو اس کے علاوہ برخلاف اس کے خلاف بیچتے ہیں نا۔ ہمیں کہاں آتا ہے؟ آپ ہی سب کچھ آپ ہی کو آتا ہے۔ میں نے تو یہ دعویٰ نہیں کیا مجھے سب کچھ آتا ہے، آپ کی جیسے بات نہیں، کر رہا ہوں کہ آپ لوگ کبھی تو قرآن کا حوالہ پیش کرو کہ ہاں اللہ نے قرآن کا قرآن حوالہ میں نہیں پیش فرمایا، کرتے، نبی علیہ قرآن کا الصلوۃ حوالہ نہیں پیش والسلام۔ کرتے نہیں سب ہیں؟ جھوٹ مکاری کرتے ہیں۔ اچھا، اعلیٰ حضرت نے جو فرما دیا، نبی بنا کے رکھا ہوا اعلیٰ حضرت کو۔ میں نے کب کہا؟ آپ نے جو ابھی ڈالا ہے طلاق کے موضوع پہ، کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں اکٹھی کتنی شمار ہوتی ہے آپ کے نزدیک؟ ہمارے دیکھیے جو علماء شریعت کا تقاضا ہے کہ علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، قرآن پیش کیجیے، حدیث پیش کیجیے، علماء کی بات نہیں۔ جی پہلے اس پہ بھی آئیں گے اور اس پہ بھی آئیں گے، دونوں پہ آئیں گے، دونوں نہیں، سب سے پہلے قرآن ہے، اس کے بعد ہاں قرآن کی ہی بات کر لیجیے۔ قرآن نے 3 طلاقیں 3 بار دینے سے 3 بار ہی دیں گے، لیکن آپ کے غیر مقلد اللہ کے بندے، میرا ایک سوال یہ ہے کہ 3 طلاق آپ بول رہے ہیں 3 دیں گے تو 3 شمار ہوگی، تو کب 3 اکٹھی یا علیحدہ؟ علیحدہ تو ہم بھی مانتے ہیں کہ 3 اگر دی جائے تو 3 ایک ہی ہوگی۔ مانی جائے گی، ہم یہ کہہ 3 رہے بار ہیں دیں گے تو 3 ہی مانی جائے گی۔ ایک مجلس کی یک بار کی 3 طلاقیں کتنی شمار ہوگی؟ 3 مانی جائیں گی۔ اس پہ آپ قرآن کی آیت پیش کیجیے، کوئی حدیث پیش کیجیے۔ مطلب نہیں سمجھے آپ؟ مطلب مجلس میں ایک بار ہم نے دی تو ایک ہی مانی جائیں گی، اور مجلس میں 3 بار، مجلس میں 3 بار کہی ہے، اگر 3 بار کہی ہے الفاظ منہ سے تو 3 ہی مانی جائیں گی۔ جی تو ہاں تو یہی بات ہے نا، آپ نے کہا اکٹھی 3 طلاقیں دی جائے تو آپ نے کہا کہ 3 تصور کی جائے گی، بیوی اپنے شوہر کے اوپر حرام ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو میں نے پوچھا اس پر قرآن کی آیت پیش کیجیے، حدیث پیش کیجیے، جبکہ اس کے برخلاف نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات تو ثابت ہے کہ ایک مجلس کی اکٹھی 3 طلاقیں ایک شمار ہوتی ہے۔ میرے پیارے بھائی، میں ایک چیز بتا دوں آپ کو، میں نے آج تک کوئی چیز غلط نہیں بھیجی ہے آپ کو۔ آپ جان بوجھ کے انکار کر دو تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ آپ دلیل پیش کریں نا، جیسے دیکھیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے المسند امام احمد بن حنبل، ٹھیک ہے؟ اس کے اندر روایت موجود ہے صحیح سند کے ساتھ، سن لیں آپ۔ دیکھیے ایک منٹ، آپ پارا اٹھا کے دیکھیں، کون سے پارا اٹھا کے دیکھیں آپ میرے سامنے پڑھیے ذرا۔ ایک مجلس کی 3 طرح کے اگر ایک بار کہیں گے تو ایک ہی مانی جائے گی نا۔ آپ دیکھیے، آپ کا آج تک آپ سے 2 سال ہو گئے تعلقات، ٹھیک ہے؟ آپ کا واٹس ایپ پر میرا نام، آپ کا نام کیا پڑا ہے؟ سلفی۔ ارے میں حدیث پیش آپ کر نے رہا آج ہوں، تک نام تک نہیں بتایا۔ ارے اللہ کے بندے، میرا نام تو سب کو معلوم ہے، آپ کو نہیں معلوم ہے تو اس میں میری کیا خطا ہے؟ میرے پیارے، پھنس جاؤ گے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ دیکھیں میں حدیث پیش کر رہا ہوں، آپ خاموشی سے ہاں حدیث پیش کیجیے۔ آپ احناف کے نزدیک آپ غیر مقلدین اور اہل حدیث جو رفع یدین کرتے ہیں، آپ رفع یدین اللہ کے رسول نے ایک بار کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور پھر کوئی حدیث دکھا دیں آپ مجھے۔ دیکھیے بحث کرنے سے کوئی فائدہ نہیں میرے پیارے۔ آپ موضوع سے فرار نہ ہوئیں، آپ خاموشی سے حدیث سنیں، ٹھیک ہے؟ یہاں پر دیکھیے امام احمد بن حنبل کہہ رہے ہیں حدثنا سعد بن ابراہیم، ہمیں حدیث بیان کی امام شافعی، امام مالک، امام اعظم، حدثنا ابی، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی میرے باپ نے، عن محمد بن اسحاق، وہ روایت کرتے ہیں محمد بن اسحاق سے، حدثنا داود بن حسین، وہ کہتے ہیں ہمیں حدیث بیان کی داود بن حسین نے، عن اکرمہ، وہ اکرمہ سے روایت کرتے ہیں، مولا ابن عباس، عن ابن عباس
وہ عبداللہ بن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت رکانہ بن عبد یزید رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بیوی کو ایک مجلس میں امراتہ ثلاثا فی مجلس واحد، ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ قال فسألہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیف طلقتها، کہ تم نے کیسے طلاق دی ہے؟ قال طلقتها ثلاثا، ہم نے 3 طلاقیں دی ہے۔ قال فقال فی مجلس واحد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا ایک ہی مجلس میں دی ہے؟ تو وہ فرماتے ہیں قال نعم، ہاں میں نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے؟ فإنما تلك واحدہ، وہ 3 نہیں ہے بلکہ ایک ہے۔ یہ روایت آپ کون سے صحابی رسول کی بیان کر رہے ہیں؟ سن لے میری پوری حدیث سن لینا۔ تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ وہ ایک ہوئی، ٹھیک ہے، فرجعها ان شئت، اگر تم چاہو تو رجوع کر لو۔ قال فرجعت، تو حضرت رکانہ بن عبد یزید رضی اللہ تعالی عنہ نے رجوع کر لیا۔ یہ حدیث کے راوی عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ اچھا، حضرت ابن عباس، بالکل میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی۔ آپ رفع الیدین کے تعلق سے کیا بات کر رہے ہیں؟ آپ لوگ کہتے ہیں کہ رفع الیدین اللہ کے رسول نے کیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کا کیا دعویٰ ہے؟ اللہ کے رسول نے ایک بار کیا ہے زندگی میں، پھر اس کے بعد کبھی نہیں کیا۔ یعنی زندگی میں ایک ہی مرتبہ کیا ہے، رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت، اور 2 رکعت کے آغاز میں کبھی کیا ہی نہیں ہے، یہ دعویٰ ہے کیا آپ کا؟ جی بالکل نہیں کیا، صرف جو ایک بار جو اللہ اکبر کیا ہے، اس کے بعد کبھی نہیں کیا ہے، مطلب کبھی زندگی میں کیا ہی نہیں ہے۔ آپ کو ٹرانسلیٹ بھی کر دوں گا میں اس چیز کو، میں کیا پوچھوں جناب؟ اردو نہیں پڑھ پا رہا میں ٹرانسلیٹ کر دوں گا انگلش میں۔ ارے میں آپ سے جو پوچھ رہا ہوں پہلے وہ تو وضاحت تو ہو جائے نا۔ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کبھی رکوع میں جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کیا ہی نہیں ہے، کبھی نہیں کیا ہے، یہ بولنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، کبھی نہیں کیا ہے، کبھی بھی نہیں کیا ہے۔ دکھا دیجیے۔ کبھی بھی نہیں کیا ہے؟ کب کیا ہے دکھائیے، آپ مجھے بھیجیے گا بھائی۔ جی اب یہ تو عجیب و غریب آپ نے دعویٰ پیش کر دیا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی بھی رفع الیدین نہیں کیا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ دکھا دیں اگر ایک بار میں پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں بخاری کے اندر راوی کون ہے؟ مالک بن حویرث، ٹھیک ہے؟ یہ مالک بن حویرث ہے جن کے متعلق اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، ٹھیک ہے؟ یہی مالک بن حویرث کیا فرماتے ہیں، ذرا ان کی نماز دیکھیں، صحیح بخاری ہے، اور یہ بیان کرتے ہیں عن ابی قلابہ ہاتھ اٹھائے ہیں، اس کے بعد نہیں اٹھائے ہیں۔ جی میں پیش کر رہا ہوں نا۔ دیکھیں پہلے صحیح بخاری سے ہم نے ثابت کیا کہ یہ مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ ہی اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اور وہی مالک بن حویرث کی نماز ابو قلابہ یہ تابعی بیان کرے، یعنی نبی کے وفات کے بعد کا واقعہ۔ یہ روایت ہے، اگر انہوں نے کہا کہ مجھے جیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھو، بات سن لینا پوری۔ انہ رأى مالک بن حویرث، ابو قلابہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے صحابی رسول مالک بن حویرث کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اذا صلى كبر ورفع يديه، نماز شروع کرتے رفع الیدین کرتے، واذا اراد ان يركع رفع يديه، رکوع جاتے وقت رفع الیدین کرتے، واذا رفع راسه من الركوع رفع يديه، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کرتے۔ اور کیا فرماتے ہیں؟ وحدث ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صنع هكذا، وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔ آپ نے تو دعویٰ کیا کہ نبی نے کیا ہی نہیں، میں آپ کو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ نبی نے کیا، اور نبی کو دیکھ کے وہ صحابی رسول مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ جن کو نبی نے فرمایا تھا نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا، تو نبی کی وفات کے بعد وہ کس طرح نماز پڑھ رہے، رکوع جاتے وقت، رکوع سے اٹھاتے وقت رفع الیدین کر رہے ہیں، اور کہتے ہیں یہ طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ تو یہ تو آپ کی بات اللہ کے رسول نے منع فرما دیا تھا۔ دیکھے آپ نے کیا کہا، پہلے کہا کہ کبھی کیا ہی نہیں زندگی میں، ابھی آپ کہاں پیچھے ہٹ گئے، ابھی آپ بول رہے ہیں کہ منع کر دیا تھا۔ منسوخ کا میننگ کیا ہے؟ اللہ کی جانب سے منع ہو گیا۔
اللہ کی جانب سے منع ہو گیا. دیکھیے جناب، جب آپ کو علم نہیں ہے تو گفتگو نہیں کرنا چاہیے. ابھی آپ نے شروع میں کیا کہا تھا کہ کبھی کیا ہی نہیں ہے، پھر ابھی جب میں نے دلیل پیش کی تو آپ کہنے لگے کہ منسوخ ہو گیا. ٹھیک ہے، منسوخ کا معنی کیا ہوتا ہے کہ وہ پہلے تھا، بعد میں وہ چیز منع ہو گئی. ٹھیک ہے نا، لیکن آپ نے کیا شروع میں کہا تھا کہ کبھی کیا ہی نہیں، تو کبھی کیا ہی نہیں تو منسوخ کیسے ہوگا؟ اس سے پہلے بھی ہماری بحث چلی ہے اس مسئلے پہ، تو میں نے بھی آپ پہلے اس بات سے رجوع کر لیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رفع الیدین ثابت ہے، پھر اگلی بات منسوخیت پہ بات کرتے ہیں ہم لوگ. تو آپ نے اتنا تو مان لیا نا، اپنے پہلے دعوے سے رجوع کیجیے، پھر آگے بات کرتے ہیں. چلیے بالکل رجوع کیا میں نے اپنی بات. ماشاء اللہ. تو دیکھیے آپ نے رجوع کر لیا ہے، تو اب آپ کہتے ہیں کہ منسوخ ہو گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو منسوخ ہوا ہے، منسوخ عمل کے لیے ناسخ کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے نا، منسوخ کے لیے ناسخ کا ہونا ضروری ہے، اور ناسخ کا بعد میں ہونا اور منسوخ کا پہلے ہونا یہ بھی ضروری ہے. جی ٹھیک ہے. تو اب آپ کو ایسی چیز ثابت کرنی پڑے گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے آخری دور میں انہوں نے رفع الیدین کو چھوڑ دیا تھا، یہ آپ کو ثابت کرنا ہے. وہ کس طرح ثابت ہوگا منسوخ؟ یا تو یہ امام ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ جو ہے نخبۃ الفکر کے اندر 4 طریقے بتائے ہیں. نمبر 1 کہ سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو کہ پہلے یہ تم کیا کرتے تھے، اب میں تم سے منع کر رہا ہوں. جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں پہلے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب تمہیں اجازت دیتا ہوں. یا نبی کے قول ہو تو اس سے نسخ ثابت ہوگا. دوسرا یہ ہے کہ صحابی رسول کہے کہ سن لینا کرتے تھے اب اجازت دی. جی سن لینا. اور دوسرا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی صحابی یہ کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری عمل یہ ہے، بالجزم کہے. ٹھیک ہے نا، تو اس سے بھی نسخ ثابت ہوتا ہے. جیسے کہ مثال موجود ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں غالباً جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شرح نخبۃ الفکر کے اندر یہ بات موجود ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ 2 میں سے آخری بات یہ ہے کہ یہ پکی ہوئی چیز کھانے سے جو ہے وہ وضو نہیں ٹوٹتی، پہلے ٹوٹ جاتی تھی. ٹھیک ہے، تو آخری عمل کیا بتا نہیں ٹوٹتی ہے. تو اس طرح بھی ثابت ہوتا ہے نسخ. پہلا یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خود کا قول ہو یا صحابی رسول خود فرمائے. تیسرا کیا ہے؟ تیسرا یہ ہے کہ تاریخ کے اعتبار سے آپ یہ ثابت کر دیں کہ یہ پہلے ہوتا تھا اور یہ بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے. ٹھیک ہے، پہلے رفع الیدین ہوتا تھا، اب آپ یہ ثابت کر دیں کہ نسخ جو ہے اس سن ہجری میں ہوا، پہلے تک کا رفع الیدین یہ تھا، اور اس ہجری میں رفع الیدین منسوخ ہو گئے، تو تاریخ کے اعتبار سے نسخ ثابت ہوتا ہے. چوتھا یہ ہے کہ اجماع امت، اجماع سے بھی نسخ ثابت ہوتا ہے کہ پوری امت کا اتفاق دکھائیں. تو میں نے آپ کے سامنے 4 باتیں پیش کی، آپ چاروں میں سے ایک ثابت کر دیں. یا تو نبی نے فرمایا ہو کہ رفع الیدین مت کرو، یہ کسی صحابی نے کہا ہو کہ رفع الیدین نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری میں چھوڑ دیا تھا، یہ ثابت کرے. یا پھر تیسرا تاریخ کے اعتبار سے ثابت کرے. چوتھا اجماع امت پیش کرے رفع الیدین کے منسوخیت پر. بسم اللہ کیجیے. ٹھیک ہے میں بھیجوں گا. اور دوسری بھیجوں گا، ابھی بھیجیے. میں اب باہر ہوں، ابھی گیٹ پہ کھڑا ہوں، پھر باہر نکل گیا ہوں. ابھی جب میں اندر جاؤں گا کچھ دیکھوں گا پھر میں. اچھا ٹھیک ہے، آپ صحیح اچھے سے مطالعہ کر کے آئیے.